ڈاکٹر صاحب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جنگ کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو ہم اسے ایک اور زاویے سے بھی کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو بھی سمیٹا جائے اور ان کو کسی طرح کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جائے. تو ایسی صورت میں ایران کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات کا معاملہ بھی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں ایک اور دو نیوکلیر پاورز کے درمیان کسی جنگ کا امکان جو ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی معلوم ہو جاتا ہے. جی بالکل. یہ دیکھیں اب اس میں یہاں ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ جس کو اس طرح آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا کوئی بھی، وہ چین کا ہے. جی بالکل. چین اگر چاہے گا تو اس خطہ میں جنگ ہوگی یہ والی، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اور چین نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو. چین پاکستان کے ساتھ پہلے بھی کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے، آئندہ بھی کھڑا رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس میں ایک پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیفنس رول بھی چین کا ہے، جس کا بھارت کو بخوبی اندازہ ہے. بھارت کو جو مطلوبہ نتائج اس حوالے سے چاہیے تھے وہ اسے ابھی تک نہیں ملے ہیں، بلکہ اس کے الٹ نتائج مل گئے ہیں. اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اگر بیک فٹ پر جاتے ہیں تو وہ کیا ان کو حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی، اگر وہ فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہیں تو وہ کون سے سٹروکس انہیں مزید کھیلنا ہوں گے. اب اس وقت ایک دم صورتحال بلینک ہو گئی ہے. پاکستان نے آپ کہہ لیں کہ خوش قسمتی سے یہ کہہ لیں کہ اگر اس کا کوئی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نا ایک پرکنگ ٹیسٹ بھی ہوا ہے اس میں، کہ اس کے بعد کہیں پاکستان کے کسی کونے سے، کسی کونے خدرے سے خوف کی کوئی صدا نہیں سنائی دی، خوف کی کوئی لہر کہیں دکھائی نہیں دی، خوف کی کوئی آواز کہیں سے سنائی دی ہی نہیں کسی کو. سب نے یہ کہا کہ جنگ ہونی ہے تو کب ہونی ہے، ہم تو تیار ہیں. خواہ وہ ایک بلوچستان کا رہنے والا ہے، خواہ وہ کوئی بندہ وہاں خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے. ہر شخص، زن، مرد، بچہ، بوڑھا، سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ جنگ ہوگی تو ہم تیار ہیں، ہم لڑیں گے. تو یہ تو بہت بڑی ایکسپورٹ موجودہ حکومت کو بھی مل گئی، اور اس کی جو مودی کی گورنمنٹ کی جو ہوا ہے وہ اس سے نکل گئی. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت بڑا ایک پولیٹیکل سیٹ بیک جو ہے نا اس گورنمنٹ کو ہوا ہے، اور اس کی پالیٹکس کو ہوا ہے. وہ پہلے ہی اس کی مودی کی جو پالیٹکس تھی اس سے بہت سارے ایلیمنٹ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا بھی، ایک دو باتوں کا ذکر انہوں نے کیا بھی، بڑی ڈیٹیل اس میں ہے لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن یہ ضرور طے شدہ بات ہے کہ اگر اس کو کنکلوژن کریں تو جو مودی کی جو پالیٹکس ہے اس کو ایک پہلگام واقعہ سے جو نیریٹو اختیار کیا گیا اس سے ایک گہرا زخم لگا ہے، اور وہ زخم ایسے ہی مندمل نہیں ہو جائے گا. وہ ووٹوں کے ڈبے خالی ہو جانے ہیں جب وہ انتخابات ہوں گے نا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے، تو یہ انہیں بھگتنا پڑے گا، اور اس میں سے آسانی سے نکلنے کی راہ کوئی نہیں ہوگی. جب بات چیت کے لیے ٹیبل پر آئیں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح ایک میچورٹی کا ایک مظاہرہ کیا ہے جو بڑی قوتوں نے، جیسے چیف ایگزیکٹو ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، تو یہ تو ایک اچھی خوشائن صورتحال ہے. سوائے ایک دو جو وہ واقعات ہوئے کہ وزیر دفاع کا جو بیان تھا، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کوئی آئندہ کوئی ایسا بیان نہ دیں جس کے بارے میں انہیں کہنا پڑے کہ جی یہ سیاقوں سے باغ سے ہٹ کر یا مروڑ تروڑ کے پیش کیا گیا. ایسا بیان ہی کیوں دیتے ہیں جسے مروڑا تروڑا جا سکے. خصوصاً سالڈ بیان ہونا چاہیے، اور ایک جملے میں ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی اب بھی اگر مگر نہ ہو. اسی طرح جنگ کے حوالے سے بھی جو کہا گیا اس میں انفارمیشن منسٹر کی طرف سے وہ بھی اس کے دیکھیں نا، وہ اس میں ایک اور کچھ ہو نہ ہو، ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بیچارہ اس کو بہت بڑا اس کو نقصان پہنچ گیا، جو کہ ایک بڑی ہائپ جس میں کریٹ ہو رہی تھی اور بڑا اچھا چلا جا رہا تھا، اس کو بھی ہوا ہے. تو اس لیے تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ذمہ دارانہ رول نیچے والے لیول پہ ہونا چاہیے. یہاں کم از کم سائلنٹ ہو جائیں، آپ انہیں رول پلے کرنے دیں کہ جو ایک ہماری وزارت خارجہ کی ایک ٹیم ہے وہ اس میں جیسے دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے اس طرح وہ اپنا ایک رول پلے کریں، اپنا وہ آ کے بات کریں، روزانہ کریں، ایک دن میں 3 سے 4 مرتبہ کر لیں، ہر ایک پوائنٹ کو علیحدہ علیحدہ ڈسکرائب کر لیں، بار بار آ کے میڈیا سے گفتگو کر لیں، لیکن وہ کریں. جی ڈاکٹر شبیر صاحب، میں چونکہ ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں پروگرام کو، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بعض دفعہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر اگر الجھنوں کا شکار ہو کوئی بھی ملک تو اس کا کہیں نہ کہیں جو داخلی صورتحال ہے اس پر کوئی مثبت اثر ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک اہم مسئلہ تھا جس پر کراچی میں احتجاج ہو رہا تھا، سندھ میں احتجاج ہو رہا تھا، لائرز احتجاج کر رہے تھے، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں کنکلوڈ ہو گیا مشترکہ مفادات کونسل میں.
فیصلے جو ہوئے نئی نہروں کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو انفلوئنس تھا، اس کی کنکلوژن پازیٹیو تھی؟ دیکھیں کنکلوڈ تو نہ ہوا جب آپ صرف نہروں کے مسئلے پہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتے، جو کہ دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے ہاں جو قلت ہوتی ہے کئی دفعہ زرعی اجناس کی، اس کے باوجود اگر ہم کچھ نئی جگہوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری زراعت کو بھی ترقی ملے گی، ہماری معیشت بھی مستحکم ہوگی، ہم پہلے کالا باغ ڈیم پہ ہم کنسنسس نہیں کر سکے، اب ہم انڈیا سے پانی کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہ یہ تو الزام لگتا رہا کہ جو پانی ہمیں ملتا ہے یا آتا ہے وہ بیشتر جو ہے وہ سمندر میں گرتا ہے جا کے. اور جیسے آج بات ہوئی ہے، آج آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میٹنگ میں جو ڈیمز ہیں ان کے بارے میں آج پرائم منسٹر نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ ان پہ تیزی سے کام ہونا چاہیے، جو پاکستان کی نہ صرف جو ضروریات ہیں ایگریکلچر کی اور آبپاشی کی اور بلکہ انرجی کی وہ بھی پوری کرے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فیصلہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، بلکہ مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کی جو اہم وزارتیں ہیں وہ تو مجھے وزارت خارجہ بھی، اب وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ مالیات میں ہے. اس طرح جو دفاع کے وزیر ہیں ان کا آپ ماضی دیکھ لیں، اداروں کے بارے میں جو وہ موقف رکھتے تھے. یہ سیکنڈ ٹائم بنے وزیر دفاع، دوسری مرتبہ. دیکھیں پتہ کیا، میں ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ISI، ان کو انہوں نے ایک اور پورٹ فولیو جو ہے مشیر قومی سلامتی، مشیر قومی، دیکھیں ان کا اپنا ایک آلریڈی ایک مقام ہے اور ایک عہدہ ہے جس میں وہ اپنا پورا انپٹ جو ہے وہ بڑی اس سے دیتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایکسپرٹیز ہوں تو پھر ان کی جو حیثیت ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو وار اگر جو بھی سچویشن ہوگی اس میں ان کا انپٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ان کو چاہیے تھا کہ اس عہدے کے لیے بھی یہ سوچتے کہ ان کے پاس اگر وہ ہے، اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ پھر آپ ایک قومی حکومت کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آپ دنیا کو ایک پیغام دیں کہ آپ اس معاملے میں یکجا ہیں، یونائٹڈ ہیں، اکٹھے ہیں. اور ابتدا میں آپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا کہ ایک جماعت جو ہے وہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. پاکستان کی جو سلامتی ہے یہ سب سے زیادہ مقدم ہے. پاکستان قائم ہے، پاکستان طاقتور ہے، مضبوط ہے. یہ باقی جو معاملات ہیں نہروں کی، اس پہ یہ میں کہتا ہوں بہت پیٹی ہیں. ان حالات میں ہمیں ایک یونیفارم ہو کے، اب ایک سیاسی جماعت حکومت میں بھی ہے اور نہیں بھی ہے، میں کہتا ہوں یہ تھوڑا ہمیں مکس میسیجنگ نہیں کرنی. اس سے جڑی ایک اور ڈیولپمنٹ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر احسن صاحب، ویسے میں چاہ رہا تھا کہ ہم نہروں والے معاملے پہ ایک جملے میں آپ سے بات کرتا، لیکن گفتگو کا رخ کہیں اور نکل گیا. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسی صورتحال کو تو کیش کرنا چاہیے کہ اندرونی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اور کل انڈیا میں اپوزیشن کی جانب سے ایک ڈیمانڈ تھی کاسٹ سینسس کی، اور اس کو حکومت نے مان لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اس کا کچھ ایسا ڈسپلے ہونا چاہیے؟ شارٹ کامنٹ آپ سے چاہوں گا. جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس سارے سینیریو میں اگر کوئی ویکنیس ہے پاکستان کی تو یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں، ان کو باہر نکالنا چاہیے، ان کو لے کے آنا چاہیے. وہ ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے، سیاسی پارٹی ہیں، ان کی ایک ایگزسٹنس ہے، پارلیمنٹ میں ہے، سڑکوں پر ہے، گلیوں میں ہے، گھروں میں ہے. تو ان کو بلانا چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے. اور اس سے بڑا موضوع میں تو سمجھتا 2015 سے 2025 تک اگر یہ دہائی دیکھیں آپ تو اس سے بڑا امپورٹنٹ، وائٹل اور اتنا سیریس ایشو ابھی تک اس دہائی کا اور کوئی نہیں ہے جتنا آج میں، کیونکہ ہمارے انفارمیشن منسٹر جب خود ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جنگ ہونے لگی ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ دو ایٹامک پاورز جو ہے نا وہ ٹکرانے جا رہی ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ایک بہت بڑی آواز، ایک جو عوام کی نمائندہ آواز ہے وہ پڑی ہوئی، اس کو سامنے لانا چاہیے. جناب ڈاکٹر احسن محمود صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی. ناظرین، گفتگو ختم ہوئی اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایسے موقعوں پر بعض دفعہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ایک ٹیسٹ بھی ہو گیا کہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی خوف کی کوئی آواز ہمیں سنائی نہیں دی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس یگانگت کا، جس وحدت کا ہم نے مظاہرہ پچھلے ایک ہفتے میں کیا ہے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اللہ کرے کہ ہمارے ارباب اقتدار اس بارے میں سوچیں. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.